پاکستان کی مثال میں دیکھ لیں، اگر ہم یہاں پہ 90 یا 98 یا 96% مسلمان ہیں اور قانون سازی کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے جن احکام کو بھی، جو بھی احکام ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قانونی طور پر ہمارے لیے اہم ہے، مذہبی طور پر ہم ان کو لاگو کرنا چاہتے ہیں، تو جہاں پر رہنے والے غیر مسلم کمیونٹیز ہیں ان کے لیے الگ قانون بنے گا؟ میرے علم میں کوئی مذہب کا قانون ایسا ہے نہیں جو ان کے لیے ہو. کون سا قانون ہے ان کے لیے؟ نہیں، آئین بن گیا، ہم نے انہیں دوسری درجے کے شہری قرار دے دی. یہ تو کام آپ نے کیا، میں نے تو نہیں کیا نا. یعنی اس وقت میں آپ کے آئین کا نہیں دفاع کر رہا، میں تو اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں. تو میرے نقطہ نظر میں یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے. یعنی جمعہ مجھے پڑھنا ہے، نماز مجھے ادا کرنی ہے، اگر کوئی کسی جرم پر سزا کا معاملہ ہے تو بحیثیت مسلمان وہ مجھ پر لاگو ہونی ہے، تو اس میں غیر مسلموں کا کیا تعلق ہے؟ تو ایک ہی جرم، مثال کے طور پر ہم چوری لے لیتے ہیں، جب مسلمانوں پر جاری ہوگی تو اس کے لیے الگ سزا ہے، غیر مسلم پر جاری ہوگی تو اس کے لیے الگ سزا. میں اس کو دوسری طرح بیان کروں گا. میں یہ کہوں گا کہ چوری کی سزا ہم مقرر کر دیں گے، وہ ہم اپنی عقل سے مقرر کریں گے، اپنے تجربات کی روشنی میں مقرر کریں گے، ایسے ہی جیسے ساری دنیا مقرر کرتی ہے. مثلا اس وقت آپ تعزیرات پاکستان اٹھائیں، ویسے تو تعزیرات پاکستان میں بہت لطائف ہیں، یعنی اس میں ایک ہی جرم کی بعض جگہوں کے اوپر 4 سزائیں بیان ہوئی ہیں، بے شمار تضادات ہیں. معلوم نہیں قانون سازی ہوتی رہتی ہے یا کوئی ایکٹ پاس ہوتے رہتے ہیں اور یہ نہیں دیکھا جاتا پہلے بھی کچھ موجود ہے وہاں پہ. وہ یہ تو خیر جملہ معترضہ تھا، لیکن آپ آ جائیے تعزیرات پاکستان پر، آپ امریکہ کی تعزیرات پہ آ جائیے. کسی بھی ملک میں آپ قانون بناتے ہیں، ظاہر ہے اس میں چونکہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ اگر قومی ریاستیں یا قومی وحدتیں ہیں تو ہر طرح کے لوگ ہوں گے نا، یعنی مذہبی لحاظ سے بھی، ثقافتی لحاظ سے بھی، رنگ نسل کے لحاظ سے بھی. تو آپ قانون بنائیں گے. پارلیمنٹ میں قانون بن گیا کہ چوری کی سزا 3 سال سے لے کر 10 سال کی قید ہے مثلا، یا چوری کی سزا 10 کوڑے مارنا ہے، یا چوری کی سزا اتنا جرمانہ کرنا. کوئی قانون جو ہے یہ سب کے لیے بنے گا. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں خدا کے دین کو ماننے والا ہوں، میں نے اسلام کو شعور کے ساتھ قبول کر رکھا ہوا ہے، اور پھر وہ چوری کا ارتکاب کرے گا، پھر اس پر وہی سزا نافذ کر دی جائے گی جو اس کے مذہب میں اس کے لیے مقرر کی گئی ہے. اس پہ کیا اعتراض ہے؟ لیکن فرض کیجئے کہ وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا، فرض کیجئے کہ کسی رعایت کا مستحق ہے، فرض کیجئے کہ وہ ایک الڑ نوجوان ہے، فرض کیجئے کہ سوسائٹی میں قحط کی صورتحال ہے، فرض کیجئے کہ لوگوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہے، تو جو عام سزائیں ہیں وہی سزائیں اس کے اوپر نافذ کی جائیں گی. یعنی یہ جو سزا بیان کی گئی ہے، اس کے بارے میں 2 چیزوں کو میں نے زندگی بھر بیان کیا ہے. یہ انتہائی سزائیں ہیں، اس وقت دی جائیں گی جب جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے، مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہیں ہوگا. تو جرم میں اور مجرم کے احوال دیکھنا یہ تو قانون کی بنیادی اخلاقیات ہے. کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اندھا دھند ایک ہی سزا نافذ کرنی چاہیے؟ یعنی آپ کو جرم کی نوعیت اور مجرم کے احوال کے لحاظ سے کئی جگہوں کے اوپر سزا میں فرق کرنا چاہیے. آپ دیکھیں قرآن مجید نے ہم کو اس کی کتنی عمدہ تعلیم دی. یہ بتایا کہ جو لوگ بدکاری کا ارتکاب کریں ان کی یہ سزا ہے. دوسری جگہ بیان کیا کہ جن لوگوں کو اخلاقی تربیت کا موقع نہیں ملا اور تمہارے معاشرے میں غلاموں کی صورت میں، لونڈیوں کی صورت میں موجود ہیں، ان پر سزا کا نفاذ ہی نہیں ہوگا. پھر یہ کہا کہ ان میں سے اگر کسی کی اچھی تربیت ہوئی ہے، اس کو خاندانی وقار میسر رہا ہے، تب بھی آدھی سزا دی جائے گی. تو یہ اصول مستحکم کر دیا کہ سزا میں جرم کی نوعیت بھی دیکھی جاتی ہے اور مجرم کے احوال بھی. اور اس کے لحاظ سے ہی جب کبھی تعزیرات مقرر ہوتی ہیں تو کبھی یہ نہیں کیا جاتا کہ اس جرم کی سزا 10 سال ہے، نہیں، ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے 3 سال سے لے کے 10 سال تک، 5 سال سے لے کے 7 سال تک. تو یہ اصول ہی بالکل غلط ہے کہ ہر جرم کی ایک ہی سزا ہونی چاہیے. تو آپ سزا میں جب پہلے فرق کر رہے ہیں تو ایک فرق اس شخص کے ایمان و عقیدے کی بنیاد پر بھی کر دیجیے.